اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے اللہ کی توحید کا۔ یہ انسان کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ خالق ارض و سما کی وحدانیت کو سمجھنا، خالق ارض و سما کی وحدانیت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کا اصل مقصد ہے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ جس آدمی نے اپنے اس مقصد کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، یہ آدمی اللہ کے کاغذوں میں کامیاب ہے۔ جس نے اس مقصد کو بھلا دیا اور اپنی زندگی میں سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، جستجو ہی نہیں کی، خالق ارض و سما کی نظروں میں یہ ناکام ہو گیا۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا کیا معنی ہے؟ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں وحدہ لا شریک لہو ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے افعال کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جس نے یہ چیز سمجھ لی کہ اللہ اپنی ذات، صفات، افعال میں وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی ذات، صفات اور افعال کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس نے خالق ارض و سما کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ اور جس نے اللہ کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ اس کی ذات، صفات اور افعال میں اس کی مخلوق کو بھی شریک ٹھہرایا، یہ بندہ قرآن کی روشنی میں مشرک ہے۔ قرآن نے اسی کو مشرک کہا۔ بعض لوگوں نے انبیاء کو، اولیاء کو بڑا آدمی سمجھا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ انبیاء اور اولیاء یہ بڑے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا نظریہ، عقیدہ یہ رکھا، یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کی بات کو، ان کی سفارشوں کو رد نہیں کرے گا، لہذا انہوں نے انبیاء کے متعلق اور اولیاء کے متعلق وہ عقائد اور نظریات قائم کر لیے جن کی قرآن نے مخالفت کی۔ نبیوں کو حاضر ناظر رکھنے والا عقیدہ بھی ہم نے رکھا،
نبیوں کو عالم الغیب ماننے والا عقیدہ بھی ہم نے رکھا، نبیوں اور ولیوں کو مختار کل ہونے والا عقیدہ بھی ہم نے رکھا، جبکہ نہ اس کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر اللہ نے فرمایا کوئی بھی میرا شریک نہیں ہے، اور نہ اللہ نے رتی برابر اپنے اختیارات اپنی مخلوق میں سے کسی کو دیے ہیں۔ رتی برابر بھی اختیارات اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیے، نہ نبیوں کو دیے اور نہ ولیوں کو دیے۔ یہ عقیدہ انبیاء کے بارے میں اور اولیاء اللہ کے بارے میں رکھنا کہ یہ مختار کل بھی ہوتے ہیں، عالم الغیب بھی ہوتے ہیں، حاضر ناظر بھی ہوتے ہیں، یہ حاجت روا بھی ہوتے ہیں، مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، فریاد رس بھی ہوتے ہیں، معز بھی ہوتے ہیں، مذل بھی ہوتے ہیں، موتی بھی ہوتے ہیں، مانے بھی ہوتے ہیں، نافع بھی ہوتے ہیں، سارے بھی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے عقیدے مشرکانہ عقیدے ہیں۔ قرآن نے ان عقائد کی نفی کی ہے، آپ روزانہ یہی بات سن رہے ہیں بار بار۔ اللہ نے بالکل صاف ستھرا کر کے مسئلہ واضح کر دیا، اگلی آیت میں آپ انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے آج کس قدر جہالت کا دور ہے، ہم بیعت کا انکار نہیں کرتے کہ بیعت نہیں ہونی چاہیے، کوئی رہنما نہیں ہونا چاہیے، پیر نہیں ہونا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ انکار اس چیز کا ہے، اس بیعت کا ہے جو آج کے زمانہ میں کی جاتی ہے۔ آج کے زمانہ کی آپ دیکھیں گے، میری اس بات کی آپ تصدیق کریں گے اور میری بات سننے کے بعد زمانے میں آپ کو کئی مواقع ملیں گے، پھر آپ کے نظریات کھل جائیں گے۔ آج کے زمانہ کی بیعت کیا ہے؟ عموماً مرید آتا ہے، پیر کی بیعت کرتا ہے، اور اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے بیعت کرتے وقت؟ کیا نظریہ ہوتا ہے؟ پیر صاحب بیعت میں آپ کی کر رہا ہوں تو اب میری طرف سے نمازیں بھی آپ نے پڑھنی ہیں، روزے بھی آپ نے رکھنے ہیں، حج بھی میری طرف سے آپ نے کرنے ہیں، بس میں آزاد ہو گیا آج کے بعد۔ یہ آج کی بیعت ہے، آج کی بیعت کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیں آپ، روزے بھی آپ نے رکھنے، نمازیں بھی آپ نے رکھنی ہیں، اور پیر بھی اتنا گونگا شیطان ہوتا ہے، وہ بھی اس کو تھاپڑا دیتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ میں کروں گا۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنی ہے، سنی سنائی باتیں میں نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنے گناہگار کانوں سے، ایسے شیطان پیر ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنے۔ یہ نماز کیا ہوتی ہے نعوذ باللہ، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے؟ یتیم العقل لوگ ہیں، یتیم العقل، ان کی عقل کا باپ بھی مر چکا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کس قدر کوشش کرتے ہیں اپنے کاموں میں، صبح سے لے کر شام تک کوئی آدمی بھی اپنے مال میں نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی بھی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ یتیم العقل نہیں ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کو نہ سمجھا۔ آج کیا ہو رہا ہے زمانے میں، کیا ہو رہا ہے؟
سارا زمانہ کفر سے بھرا ہوا ہے. خدا کی قسم جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نا خون کے آنسو روتا ہے آدمی کہ لوگ کس طرف چل پڑے ہیں اور اصل عقائد اور نظریات بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا کی قسم دیکھو اگر لوگ پیاسے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. غلطی تو ہماری ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی بات بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب ہم لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں گے تو ہر چیز کھل جائے گا، لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور لوگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. قرآن تو 1 دونا دونا اور 2 دونے 4 کی طرح مسئلہ سمجھا رہا ہے، اصل میں بتایا نہیں جا رہا لوگوں کو. اس لیے لوگوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ توحید ہوتا کیا ہے، کہانا کیا ہے. لوگوں نے اللہ کی ذات کے علاوہ بناوٹی پیروں کو حاجت روا نہیں بنایا ہوا، مشکل کشا نہیں بنایا ہوا. اب یہاں بھی نہیں سوچتے ہیں. اب جتنے بھی مرید ہوتے ہیں ایک ذمہ دار ہے نا، ذمہ دار وہ اپنی زمین کو جب گاتا ہے، فصل الگ کرتا ہے، بوری بھرتا ہے، اس کو موٹر سائیکل پر رکھتا ہے، سواری پر رکھتا ہے اور جھوٹے پیر کے دروازے کو دستک دیتا ہے. بوری بھی دیتا ہے، 5,000 روپیہ بھی نکال کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے نفع ہی نفع ہو گیا. اور پھر قوالی والا کیا پڑھتا ہے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. خواجہ نہ دے، ابھی تو دے کے آیا ہے، پتہ نہیں خواجہ تجھے کب دے گا، ابھی تو دے کے آیا ہے. پیٹرول یہ ڈالتے ہیں مرید، کھانے یہ کھلاتے ہیں، پیسے یہ دیتے ہیں، حاجت روا پھر کون ہوا. قرآن اس بات کو کھولنا چاہتا ہے کہ لوگوں تم اپنی عقل سے پردے ہٹاؤ اور حقیقت بات کو سمجھو کہ حقیقت کیا ہے. حاجت روا تو اللہ نے کہا صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اصل پیر کیا ہوتے ہیں؟ جو اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، اپنے سینے میں عاجزی پیدا کرنی ہے. تکبر میرے مالک کو بڑا ناپسند ہے اور تکبر کرنے والے کو مالک کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. وہ شب و روز کے معمولات بتاتے ہیں، شب و روز کے معمولات بتاتے ہیں. تم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، مستحبات پر عمل کرنا ہے. آج کا پیر جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، آپ جائیں میں دعوے سے کہتا ہوں 6 کلمے بھی نہیں سنائے گا. 6 کلمے تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا. نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اصل جو پیر ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، خانقاہیں ہوا کرتی تھی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا میں نے واقعہ پڑھا، کتاب میں ایک مرید آیا ان کے پاس، وہ 40 دن رہا. کہنے لگا حضرت میں آپ کے پاس 40 دن رہا ہوں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ 40 دن میں سنت کے خلاف کوئی کام دیکھا؟ سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی کام دیکھا؟ اس نے کہا نہیں حضرت. اس نے کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا مانگتے؟ 40 دن میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی کام تم نے نہیں دیکھا، اس سے بڑی اور کرامت کیا مانگتے ہو؟ ہماری کرامتیں کیا ہوتی ہیں کہ جب تک شیطان پیر کوئی شوبدہ بازی نہ دکھائے نا، ہم اس وقت تک اسے پیر ہی نہیں دیتے. اصل پیر وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کو روحانی غذا فراہم کرتے ہیں، روحانی غذا. تو یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. آج کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ فکر ہے کہ ہمیں اللہ کی توحید سمجھ آ جائے، قرآن کے مطابق ہمیں اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جائے. کتنے لوگ ہیں؟
کتنے مائی باپ ہیں جو اپنی اولاد کو اس چیز کی تربیت دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں ہم صبح سے لے کر شام تک ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہوتا ہے. ہم سارا دن اپنی اولاد سے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، انہیں کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں. بنیادی چیز تو یہ ہے، یہ اگر ہے تو دنیا جتنی بھی حاصل کر لے گا فائدے مند ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دنیا جو کچھ بھی حاصل کر لے گا سارے کا سارا بے فائدہ ہے. تو قرآن نے فرمایا، بڑی عجیب بات قرآن نے ذکر کی ہے، توجہ سے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ نے فرمایا وہ لوگ اتخذوا من دونه اولیاء جنہیں تم میرے علاوہ حاجت روا مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، یہ اولیاء کا معنی ہے. حاجت روا مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، داتا مانتے ہو، بگڑیاں بنانے والا مانتے ہو، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا مانتے ہو. اللہ نے فرمایا اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور تمہاری بھی حفاظت کرتا ہے. اللہ لوگوں جن کو تم حاجت روا مانتے ہو نا، اللہ فرماتے ہیں ان کی حفاظت بھی میں کرتا ہوں، اور تمہاری کہ تم انہیں حاجت روا مانتے ہو تمہاری حفاظت بھی میں کرتا ہوں. رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، صحت اور خوشی میں دیتا ہوں، یہ سارے کام میں کرتا ہوں. وہ بھی محتاج ہیں، تم بھی محتاج ہو، لہذا میرا در کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء، دوست. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. وما انت علیہم بوکیل، میرے پیغمبر آپ کا صرف یہ کام ہے کہ لوگوں کو بات کھول کھول کر اور صاف سمجھا دینا. آپ لوگوں پر وکیل نہیں ہیں. جیسے دنیا کا اصول ہے نا، وکیل کی ہار اور موکل کی ہار مانی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا آپ ان پر وکیل نہیں ہیں میرے پیغمبر، آپ ان کے سامنے توحید کو، شرک کو، سنت کو، بدعت کو بالکل واضح کر کے پیش کر دیں. آگے پھر میں جانوں اور یہ جانیں. آگے اللہ نے فرمایا میں جانوں اور یہ جانیں. میرا پیغمبر آپ کا کام تو اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو، شرک کو، بدعت کو، سنت کو، حق کو، باطل کو بالکل ان کے سامنے نکھار کے پیش کر دینا ہے. آپ کا یہ کام. میں نہیں پوچھوں گا اس نے توحید کو کیوں نہیں قبول کیا، آپ سے نہیں پوچھوں گا. آپ کا کام ہے صرف بات کو واضح کر دینا. آگے جس کی مرضی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آج میرا گلا بے وفائی کر گیا، آج نہیں بول، اجازت نہیں دیتا کہ آگے چلے. اللہ ہم کی توفیق. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ سب کا بیٹھنا سننا